السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ ظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونکم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ حدید کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیتیں ہیں جو پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، سب سے پہلے وہ ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ایمان والوں سے مراد مومنوں کا ذکر ہے، جس کے متعلق بشارتیں ہیں، اور بالخصوص ان مومنوں کے ساتھ جو بشارتیں ہیں جو دنیا میں اللہ کے علم کی کتاب کی روشنی میں اپنے زندگی کے مراحل کو طے کیے۔ اس کے مطالب: اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے ان کے داہنی طرف چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا، جنت کی خوشخبری بشارت دی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، جس میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور تم دیکھو گے منافقوں کو، وہ ایمان والوں سے یعنی مومنوں سے کہیں گے، تمہاری جو ہے نا نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، ہماری طرف دیکھو۔ تو ان سے کہا جائے گا، پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں اور جو ہے نا روشنی تلاش کرو۔ اور ان کے درمیان ایک پردہ، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اندر کی طرف رحمت ہوگی، اور اس دیوار کے باہر جو ہے اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا۔ اور یہ منافقین مومنوں سے پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ہاں بے شک مومنین کہیں گے، تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم فتنے میں مبتلا تھے، دھوکے میں مبتلا تھے، موقع پرست تھے تم، اور شک اور شبہ کی گنجائش میں مبتلا تھے، شک کرتے تھے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا، اور اس دھوکے باز شیطان نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا۔ یہ آیات کے جو ہے نا مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم کو نہیں چھوڑ دیا، ہماری رہنمائی کرے۔ کس طرح رہنمائی کرے؟ ہم ہی میں سے ایک انسان کو رسول بنائے، اس پر کتاب اتارے، اور کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات کو، یا بنی آدم اما یاتینکم منکم رسل یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم کو کھلا نہیں چھوڑے، اے بنی آدم تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے،
اور اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے. جو اللہ کی ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا، اس پر عمل کرے گا اور اپنے حال کی اصلاح کرے گا، اپنے عقیدے کی اور عمل کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی جنت سے محرومی کا غم نہیں ہوگا، جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہوگا. اس کے برخلاف جو لوگ زندگی گزارے، میری نصیحتوں سے منہ موڑے، میری نصیحتیں آئی، میری آیات پڑھ کے اللہ کے رسول سنائے، سارے انبیاء سنائے، موت کے بعد کی ابدی زندگی کے جو ہے نا عذاب جہنم سے، ان سارے مشرکانہ عقائد سے جو ہے نا کیا کرے، پرہیز کرنے کی دعوت دیے، لیکن جھٹلائے. والذین کذبوا واستکبروا عنہا، اور تکبر اختیار کرے، تو ان کا جو انجام ہے آخرت میں آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، احسان ہے. سب سے جو بنیادی بات انبیاء کے ذریعے انسانوں کے نام جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، اور کیا ہے، رزق کا انتظام کرنے والا، اور ہماری بگڑیاں بنانے والا، اور ہماری جو ہے نا مشکل کشائی کرنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا وہ پروردگار. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. کیا کرتے وہ لوگ؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی خالص کرو، اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں ہونا، اللہ ہونا اور بندہ ہونا. جو نافع اور ضار میں اللہ ماشاءاللہ انسانیت جو شرک کے بگاڑ میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ بھی دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں، الہ بنا رہے ہیں. تو اس مشرکانہ عقیدے کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، علم کی کتاب کی روشنی میں انبیاء کرام اس مشرکانہ عقیدے کی نفی کرتے، اس کو بتاتے اس کا جو انجام ہے آخرت میں جہنم کی آگ ہے، اس سے پرہیز کریں گے، اس سے بچیں گے تو تمہاری زندگی میں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ہوگی، اختلافات دور ہوں گے، معاشرہ امن و امان میں تبدیل ہو جائے گا. یہ دعوت دیے. تو طاغوت کی بندگی سے انکار، اجتناب کرنے کی دعوت انبیاء دیے ہیں. تو قرآن آخری کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، اس میں علم کے تفصیلات ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کیا ہے، اس میں علم کے تفصیلات ہے. کون سا علم؟ موت کے بعد کی زندگی کا علم اللہ تعالیٰ دیے ہیں الحمدللہ. ورنہ انسان کسی اور ذریعے سے یہ علم، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا موت کے بعد کی زندگی کا جو وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہیں. اس سے پہلے کہ جتنے کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کیے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں تھی. وہ حفاظت کی ذمہ داری اس دور کے علماؤں کے حوالے تھی. لیکن مفاد دنیا کے خاطر اللہ کے اس علم کے کتاب میں کیا کرے وہ لوگ؟ ترمیم کرے، چینج کرے، بدلاؤ لائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 47 نمبر کی، ذہن میں رکھیے آپ. یہ قرآن اختلافات کو دور کرنے والی کتاب ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. انتہائی اہمیت کی حامل ہے بات یہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے آپ ایمان اور عمل میں نمونہ ہیں، آئیڈیل ہے آپ. لہٰذا آپ کی جانب جو کتاب حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، جو ترمیم شدہ باتوں کی وضاحت کر رہی ہے، جو مشرکانہ عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا کیا کرتی ہے، نفی کر رہی ہے. جو موجودہ یہود ہے، نصارہ ہے، اور قیامت تک سارے آنے والے انسان جو بگاڑ میں مبتلا ہو گئے ہیں، نحن ابناء اللہ وحباہ، جو زام تھا ان کو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اور کیا ہے، اللہ کے علاوہ بھی یہ مردہ اور غائب ہستیاں
نافع اور زار میں کیا ہے؟ ہم کو جو ہے نا ہماری بگڑیاں بناتی ہے. یہ سارے مشرکانہ عقائد جو ترمیم ہو گئے تھے، جو چینج ہو گئے تھے، یہ سارے جو ہے نا باتوں کی وضاحت، حفاظت، محفوظ کتاب ہے. بولیں تو اس میں کوئی چینج، رد و بدل قیامت تک آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں قیامت تک کے لیے. اس اعتبار سے یہ آخری کتاب جو آپ پر اتاری گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ اتاری گئی ہے اور تصدیق اور تائید کرتی ہے، وہی باتوں کو پیش کر رہی ہے. مسلمات کے اعتبار سے متفقہ جو تمہارے درمیان میں ایک بات ہے، کیا ہے وہ؟ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ الہ واحد ہے. اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کے سوا کوئی بھی اس کے اندر کسی بھی حیثیت سے شریک و دخیل نہیں ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ فرماتے ہیں وہی پروردگار تمہارا خالق ہے جو تم کو خلقکم، تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، اور پھر تمہارا رزق کا انتظام کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، اور پھر ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کر کے اٹھائے گا. یہ کام خالق کائنات کے ہے، یہ مخلوق کے کام نہیں ہو سکتے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا خالق جو پیدا کرتا ہے اور وہ مخلوق جو پیدا کی گئی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے تم اس بات پر؟ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ یہ کتاب حق کے ساتھ آپ پر اتاری گئی ہے، وہی تعلیمات کا نچوڑ ہے، وہی تعلیمات کو پیش کر رہی ہے جو تم سے پہلے سابقہ امتوں پر کتابیں اتاری ہے، اور یہ ساری کتابوں کی محافظ ہے. لہذا آپ اس کتاب کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کیجئے. ان کے خواہشات کی نفس کی پیروی مت کریے. ان کے خواہشات لامحدود ہے. ان کے خواہشات کے مطابق آپ کیا کتاب کی بات کو چھپاؤ گے؟ کتاب میں ترمیم کرو گے؟ کیونکہ روایتیں ہیں. اللہ کے رسول پر جادو ہوا، روایتیں ہیں. نظر لگتی، روایتیں ہیں. جن وارد ہوتا، روایتیں ہیں. قرآن شفا ہے، روایتیں ہیں جسمانی امراض کے لیے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا بات معلوم ہو رہی؟ وہ مہیمن علیہ، ساری کتابوں کی جو ہے نا محافظ ہے. یہ کتاب کھول کر بیان کرو. آپ ان کے خواہشات نفس کی پیروی مت کریے. یہ علم کی کتاب ہے، اس میں علم کی تفصیلات ہے. یہ ساری باتیں بے بنیادی باتیں ہیں. ایک جادوگر اپنے جادو کے زور سے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. وہ خالق ہے جس کا کام ہے کہ پیدا کرنا. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا خالق اور مخلوق ایک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. وہ جادوگر کو بھی آپ اگر 2 دن 3 دن بغیر کھانا اور پانی کے ایک کمرے میں ہم بند کر دیں گے تو وہ مر جائے گا. اپنے اس جادو کے زور سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے. اسباب کے تحت ہمارے جو ہے نا کام چلتے ہیں. ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے. بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچنا، نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کرتا ہے. شیطان کون ہے؟ یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہے، کیونکہ شیطان کون ہے؟ رحمان کا منکر ہے. رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا، وہ اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا اور اس کے جو مضر اثرات سے ہماری حفاظت کرنا. یہ رحمیت ہے. رحمانیت کیا ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا. یہ ہوا، یہ پانی، یہ غذا کا انتظام اور انسانوں کی معیشت کا جو سامان فراہم کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورہ اعراف کی 10 نمبر کی آیت ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے بھائی. بغیر اسباب کے کسی کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. یہ جادو کا جو عقیدہ ہے، یہ نظر لگنے کا جو عقیدہ ہے، یہ ساری بے بنیادی اور باطل باتیں. یہ علم کی کتاب ہے. علم کے اندر اس کے تفصیلات ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. لیکن افسوس ہے ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ روایات کہ قرآن کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. لیکن عقیدے کی جب بات آ رہی ہے جو روایتوں میں آ رہی تو اس کو قبول کر رہے ہیں. قرآن کی بات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کو جھوٹا قرار دینا ہے.
جادو کو ماننا، شیطان کے وارد ہونے کو ماننا، شیطان جانی اور مالی نقصان پہنچانے ہونے کو ماننا، نظر لگنے کے عقیدے کو ماننا، اور مردہ اور غائب ہستیوں سے نافع اور ضار کے تصور کو ماننا، یہ فلاں رات برکت کی ہے، فلاں دن برکت کا ہے، یہ دن اور رات منحوس ہے، یہ ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کے خلاف ہے، رحمانیت کے منکر ہو جائیں گے ہم۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ تو اسی طرح شیطان ہم کو جو ہے نا، ایمان والوں کو بھی بالخصوص، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اقراری ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، ہمارے اندر شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لینا۔ میری ہمدردانہ گفتگو آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم کیا کریں؟ تنقید نہیں کریں، تنقید برائے اصلاح ہے۔ اللہ کی ان آیات کی روشنی میں ہماری زندگی کا جائزہ لینا۔ میں جب اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں سمجھ کر، جس میں میرا ذکر ہے، کیا میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ کیا میری زندگی کے مراحل کو اللہ کی اس علم کی کتاب کی روشنی میں طے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اس کا جائزہ لینا۔ کیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مدد کے لیے نافع اور ضار میں پکار رہا ہوں؟ کیا خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہوں؟ کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا میرے نزدیک محبوب ترین ہے، جس کی وجہ سے میں آخرت کو پسے پش ڈال کے دنیا کے اس کام کو انجام دے لے رہا ہوں؟ خواہشات نفس کی پیروی کرنا شرک ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا شرک ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے، ہم منافقت بھی اختیار کر رہے ہیں۔ منافقت کے معنی خصوص کر وہ طبقہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد بھی منافق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ایک آیت کا انکار، اللہ کی بات کو جھٹلا کر اپنے جو ہے نا منمانی کرنا بھی منافقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کر کے بول رہے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں کو تم دیکھو گے اس دن ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان کو خوشخبری جنت کی بشارت دی جائے گی، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور کیا ہے؟ جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی، جس میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لا زوال زندگی، اصلی زندگی یہ لہی الحیوان ہے، یہ دار القرار ہے وہ آخرت، یہ کیا ہے؟ عارضی زندگی ادنا ہے، موت کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس زندگی کی طرف اللہ رب العالمین ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اس دن تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کا نور آگے آگے اور دائنی طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ نور سے مراد کیا ہے؟ کیا روشنی صرف وہ روشنی میں ہم تھوڑا جو آگے بڑھ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ مومن جو اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کرے، پاک زندگی گزارے، اور اللہ کی اس علم کی روشنی میں اپنے زندگی کے مراحل کو طے کرے، وہی لوگ اس نور کا فائدہ آخرت میں ان کو جو ہے نا ملے گا، اللہ کے رحمت کے مستحق بنیں گے، وہی روشنی ان کے کام آئے گی آخرت میں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب کو بھی نور بولے۔ علم کس میں ہے؟ جیسے کہ ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے ایک اس کتاب کو آپ پر اتارا جس میں علم کے تفصیلات ہے۔ تو روشنی کیا ہوئی؟ کتاب ہوئی، نور۔ وَلَقَدْ کیا ہے وہ؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا، اس علم کی روشنی میں آپ انسانوں کے اختلافات، ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آؤ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آیت سورہ انعام کی 123 غالباً 122 ہے، بعض قرآن میں جو ہے نا مترجمین کے نزدیک 123 بھی ہے، سورہ انعام کی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کے علم کی روشنی میں، جو روشنی نور اللہ نے دیا ہے، اس کتاب کی روشنی میں اپنے زندگی کے سفر کو طے کرتا ہے، کیا وہ شخص اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، علم کی روشنی میں اپنے اختلافات کو دور نہیں کر رہے ہیں، روایات کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح انکار کرنے والے کافروں کو ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے گئے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے کتابوں کے مطالعہ کر لیے، کیا یہ بات غلط ہو سکتی؟ کیا وہ کسوٹی کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ ابھی تمیز نہیں پیدا ہوئی؟
فرقان نہیں پیدا ہوا؟ حق و باطل کیا ہے، صحیح و غلط کیا ہے، ہدایت و گمراہی کیا ہے، کیا معلوم کر سکے؟ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے ہیں، کیا دو باتیں متضاد کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان والوں کی روشنی، جو مومنین کی جو علم کی روشنی میں اپنے جو ہے نا زندگی کے مراحل کو طے کرے ہیں، وہی روشنی ان کے کل آخرت میں کام آئے گی۔ جو آگے آگے دوڑتا ہوگا دائیں جانب بائیں جانب، تو ان کو خوشخبری جنت کی دی جائے گی، جس میں سدا بہار باغ ہے، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی، جو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اصلی کامیابی۔ تو پھر اس کی ضد میں جو مخالفین ہیں، منافقین ہیں، تو وہ لوگ ایمان والوں سے کہیں گے جو روشنی سے ہم کو بھی کچھ فائدہ اٹھانے دو، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ کیا ہے آگے کی بات واضح کر رہی ہے۔ وہ آگے ہی آیت میں 14 نمبر کی آیت سورہ حدید کی وضاحت کر رہی ہے۔ جب یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس نور سے روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں اور تلاش کرو۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اندر کی طرف رحمتیں ہوں گی، جنت کے باغات ہوں گے، جس کے نعمتوں کے جو ہے نا فائدے اٹھاتے ہوں گے مومنین، اور جس کے باہر کی طرف دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہی منافقین جو دنیا میں تھے کیا بول رہے ایمان والوں کے ساتھ؟ جبکہ اللہ کی آیات پڑھ کر جادو کی نفی کی جا رہی، نظر لگنے کی بات کی نفی کی جا رہی، اللہ کے رسول کی روایات، رسول کے نام پر جو روایات غلط منسوب کر کے آ رہی ہے، اس کو قرآن پر جانچنے کے جو ہے نا یہ معیار بتایا جا رہا، تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم کو زام علمی ہے۔ یہی منافقین الا ماشاء اللہ ایسے لوگ کیا بولیں گے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ ینادونکم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ منافقین ایمان والوں سے پوچھیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ تو وہ بولیں گے ہاں بے شک تھے تم، لیکن کیا کریں؟ فتنے میں مبتلا تھے، موقع پرست تھے، اور شک و شبہات میں مبتلا تھے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جنت گھاٹ ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمے کے اقراری ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے بچا لیں گے، کے تصورات میں مبتلا ہے، واسطہ ہے، وسیلے ہیں۔ تو تم کیا تھے؟ فتنے میں، دھوکے میں تھے، شک میں تھے اللہ کی آیات کے متعلق، موت کے بعد کی زندگی کے متعلق تھے بھی۔ تو کیا تھے تصورات؟ چند دن جل کے جہنم سے جو ہے نا نکل کے پھر جنت میں جانے کے تصورات تھے، اور جھوٹی آرزوں میں مبتلا تھے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے امت محمدیہ، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں سے کام چلے گا، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزوؤں سے کام چلے گا۔ جو برائی کرے گا، اگر وہ توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے نا مجرمانہ حیثیت سے توبہ نہیں کر کے آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پوری دنیا کی طاقت، کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو منافقین بولیں گے تمہارے ساتھ تھے نا ہم دنیا میں؟ ارے بے شک تھے تم دنیا میں، لیکن تم دھوکے میں تھے۔ اللہ کی کتاب آئی، اس کے رسول کی جو ہے نا کیا ہے صحیح جو ہے نا سنت اسوہ تھا، لیکن اس کے خلاف تمہارے عقائد تھے، اعمال تھے، تم دھوکے میں مبتلا تھے۔ شیطان نے تم کو اس معاملے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ تو یہ معاملہ کچھ ہمارا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں علم کی اہمیت کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بہت بڑی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہم اس کو جو ہے نا آئمہ شیعی لے لے رہے ہیں، اس کے نزول کے مقصد سے واقف نہیں ہے جی، اللہ ماشاء اللہ۔ کتاب قرآن کے نزول کے مقصد سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کیا ہے دم کر لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، جنوں کو بھگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جادو کے توڑ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نظر لگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہمارے لیے ہدایات ہے، اس سے ہم موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچ سکتے ہیں، مغفرت اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس سے بالکل ہم کیا ہے صرف نظر کر رہے ہیں۔ تو غور کریے ان آیات پر، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، ہر موڑ پر نصیحت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پیغام ہے یہ مہینہ آیا بھی چلے بھی جا رہا، آج ایام تشریق کا تیسرا دن ہے، لیکن فضائل کے طور پر چند باتیں میں عرض کرتے چلوں۔ سوچئے علم کے ذریعے
کیا کرنا چاہیے تھا؟ اختلافات کو دور کرنا چاہیے تھا، وہ تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا جو اہتمام نہیں کرے، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور کیا ہے وہ؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن تک اہتمام کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے؟ فضائل، نیت جو کار فرما ہے، فضائل اور ثواب و برکتیں ہیں بس. اگلے پچھلے گناہ معاف، جبکہ توبہ کے قانون کے خلاف. ایک سچی توبہ کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ کیا ہو رہی؟ سارے گناہ معاف. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ارے کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی سیاکار ہو، جس آن سچی توبہ کرا اور موقع عمل نہیں ملا اور مر گیا تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا. تو پھر کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے ہمارے نزدیک؟ فضائل میں ڈال دیے ہم کو، ثواب و برکت کے چکر میں ڈال دی. جبکہ 2 قسم کے روایات ہیں. ابھی میں عرض کیا آپ کے سامنے، ایک قسم کے روایات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ جو ہے نا 9 ذی الحجہ کے دن، کیا ہے، یوم عرفہ کے دن دودھ پی لیے. اس طرح لوگوں میں کیا تھا، گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول روزہ ہے نہیں ہے، تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ پی لیے. پھر یہ روایت ملتی ہے کہ یہ عید کے دنوں میں سے ہے، ایام عرفہ، یوم العرفہ اور یوم النحر، 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق، 3 دن. یہ عید کے دنوں میں سے ہے، یہ کھانے پینے والے دن ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ اس کے برخلاف کوئی بات بول سکتے ہیں؟ فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ اگلے پچھلے گناہ کی بات بول سکتے ہیں؟ رمضان کے روزوں کا مقصد، بلکہ کوئی بھی روزے کا مقصد تقویٰ ہے نا بھائی. ان عبادات کو فرض کرنے کا مقصد ہمارے اندر لعلکم تتقون، موت کے بعد کے بدی زندگی میں جہنم سے بچنے کی فکر، مغفرت اور جنت کی فکر پیدا ہونا، ہمارے برائیاں ہم سے رفتہ رفتہ چھٹنا. لیکن فضائل میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 پڑھیے آپ. اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ ہے، وارننگ. الم ترى کیف، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کو ہم نے دین دیا سیدھا سادہ، اس دین کو اس نے جو ہے نا فضائل کے ذریعے، ثواب و برکت کے ذریعے، بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. فضائل، ثواب و برکت کے چکر میں دین کو بدل دیے اور اپنے ساتھ ساتھ کیا کریں، اپنے قوم کو بھی ہلاکت کے گھیرے میں لے لیے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. سورہ ابراہیم کی 28 نمبر کی آیت. تو ہم کیا کرنا، یہ علم کی کتاب ہے جس پر زور دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے، اپنے آپسی اختلافات کو دور کریے، اور اپنے حال کی جب اصلاح کریں گے تو ہم موت کے بعد کی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بنیں گے نا بھائی. تو پھر کیا ہے، سوچنا، غور کرنا. پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد اللہ ماشاء اللہ ہمارے کوئی معلوم ہی نہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. ارے یہ سینٹر پوائنٹ، وہ مکہ زمین پر سب سے پہلی عبادت کا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، وہ اللہ کا گھر مکہ ہے، جس کے اندر برکتیں ہیں، مقامی نہیں، جگہ نہیں، بلکہ ہدایت کا مرکز ہے. وہ توحید کا پیغام ہے وہاں سے جو پھیلایا گیا. وہ کیا ہے؟ سورہ حج کی طرف آئیے، 24 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز فرمائی اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک و دخیل مت کرو. یہ مردہ غائب ہستیاں تمہارے نافع اور زار نہیں بن سکتے. یہ ستارہ پرستی، یہ اشیاء پرستی، یہ جو ہے نا آتش پرستی اور یہ جو ہے بزرگ پرستی کام آنے والی نہیں. اللہ تشرک بھی شیئا، اس گھر کو کیا کرو، پاک و صاف رکھو ہر قسم کی مشرکانہ عقیدے کی گندگی سے، اور طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور قیام کرنے والوں کے لیے. تو پھر یہ توحید کا مرکز ہے. پھر اس توحید کے مرکز کے ذریعے سے توحید پھیلنا چاہیے پوری دنیا میں. ایک اجتماعی نظم بننا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پورے عقائد مشرکانہ ہیں. اس کا اطلاق صرف اس گھر کے حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر اس اللہ کے گھر سے جو ہے نا کہ اطلاق ہوتا ہے. اس کا ہر ممبر سے اس پیغام کو پہنچانا چاہیے. تو پھر قربانی کا مقصد بھی وہی ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے کی جو ہے 34 نمبر کی آیت میں
اللہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ ہے۔ قربانی میں کیا ہے؟ تم کو جانور دیے گئے، مویشی ہے، اللہ کا نام لو، اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو۔ اس کے اندر بنیادی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہی حاجت روا ہے۔ جب تم معبود برحق اس کو مانتے ہو، الہ واحد مانتے ہو، تو پھر کیا تم اپنی من چاہی زندگی، من مانی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول اور اسوہ صحابہ کے مطابق تمہاری زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ مطیع اور فرما بردار بھی ہو یا نہیں ہو؟ یہ قربانی کیا کر رہی ہے؟ یہ جذبہ ہم کو یاد دلا رہی ہے، اس جذبے کے تحت ہم اپنے پورے ناجائز خواہشات کو، آخرت میں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو قربان کرنا، یہ پیغام ہم کو دے رہی۔ تو یہ علم کی کتاب ہے۔ جب اس علم کی روشنی میں اختلافات دور کریں گے تو سوچئے دنیا میں پاکیزہ زندگی ہوگی، موت کے بعد کی زندگی میں عذاب جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ، اور مغفرت اور جنت کے مستحق بنیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم اکبر۔